بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دن سلطان شمس الدین التمش اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ دربار لگا ہوا تھا، قاضی صاحب اور بہت سے وزیر دربار میں موجود تھے۔ سلطان شمس اب ایک مقدمے کی سماعت کر رہا تھا۔ یہ سب ابھی چل رہا تھا کہ اتنے میں سلطان شمس الدین التمش کے دربار کے باہر ایک عورت کی زوردار چیخنے اور چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ جب سلطان شمس الدین التمش نے اس عورت کی چیخیں سنی تو تمام دربار میں سناٹا چھا گیا، اور سلطان شمس الدین التمش نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر عورت کو اندر لے آؤ، ورنہ اس عورت کی گرجدار دار آواز میرے سینے کو چیر کر رکھ دے گی۔ سلطان کے حکم پر سپاہی باہر گیا اور ایک عورت کو دربار کے اندر لے آیا۔ سلطان شمس الدین التمش نے اسے پوچھا، اے خاتون، تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی کہ تم اتنا زور زور سے چلا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ سلطان شمس الدین، ایسا مسئلے کے بارے میں کبھی نہ پوچھو جس مسئلے کو تم حل نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات سلطان شمس الدین نے سنی تو گرج دار لہجے میں بولا، اے خاتون، یہ سلطان شمس الدین التمش کا دربار ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، سلطان شمس الدین، ایک آدمی نے میرے ساتھ غیر شرعی نکاح کیا اور اب اس کا 2 ماہ کا ناجائز بچہ میری گود میں ہے۔ جب میں 2 ماہ کا بچہ اس کے پاس لے کر گئی تو اس نے اس کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ جب یہ بات سلطان التمش نے سنی تو غصے کے عالم میں کہنے لگا، اے خاتون، تم جانتی ہو کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی اور اسی وقت اس آدمی کا نام لو، اس کو ابھی اور اسی وقت گردن اتار دی جائے گی۔ جب یہ بات سلطان شمس الدین نے کہی تو وہ عورت کہنے لگی اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ سلطان شمس الدین، تم یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جس آدمی نے میرے ساتھ زنا کیا اور جس کا بچہ میری گود میں موجود ہے، اگر میں اس کا نام لے لوں تو تم مجھے ہی قتل کروا دو گے۔ یہ سن کر تمام درباریوں کو اس عورت کی بات میں تجسس ہونے لگا اور سوچنے لگا کہ آخر ایسا کون سا آدمی سلطان شمس الدین التمش کی حکومت میں جرأت کر سکتا ہے، اور آخر وہ کون ہے جس کا یہ عورت کہہ رہی ہے۔ سلطان خود کو زمین پر گرا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ میں ہندو ہوں اور یہ ناجائز بچہ خواجہ بختیار کاکی کا ہے، اور اس نے مجھ سے غیر شرعی نکاح کیا اور اس سے یہ ناجائز بچہ پیدا ہوا، اور جب میں یہ بچہ خواجہ صاحب کے پاس لے کر گئی تو اس نے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ جب یہ بات سلطان شمس الدین التمش نے سنی تو کہا، اے خاتون، تم نے یہ کیا کہہ رہی ہو؟ سلطان کو جلال میں دیکھ کر وہ عورت بولی، میں نے کہا تھا کہ جب میں اس آدمی کا نام لوں گی تو سلطان شمس الدین التمش تمام تر غصہ زمین میں دفن ہو جائے گا۔ تم صرف مظلوموں پر اور لاچار لوگوں پر اپنا حکم چلا سکتے ہو۔ یہ بات سن کر سلطان شمس الدین التمش نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ عدالت لگے گی اور انصاف ہوگا، تمہیں چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں۔ اس عورت کا الزام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ پر، جو بدکاری کا الزام پوری دلی میں آندھی کی طرح پھیل گیا۔ یہ بات بوڑھے، جوان اور بچے کی زبان پر سنائی دیتی تھی کہ خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک ہندو عورت نے بدکاری کا دعویٰ کر کے ناجائز بچے کا باپ کہہ رہی ہے۔ ہر جگہ طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ کوئی کہتا یہ ہندو عورت جھوٹ بول رہی ہے، تو کوئی کہتا کہ شاید خواجہ صاحب کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور ہو۔ جب اس بات کی خبر خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلی تو ڈنڈے کے سہارے اگلی صبح خواجہ صاحب عدالت میں حاضر ہوئے۔ جب خواجہ صاحب عدالت میں تشریف فرما تھے تو تمام لوگ خواجہ صاحب کے اداب میں اٹھنے لگے، تو خواجہ صاحب نے بآواز بلند کہا، اے لوگو، اب میں آپ کا پیر بن کر نہیں بلکہ ایک ملزم بن کر عدالت میں آ رہا ہوں، لہٰذا ایک عام ملزم کی طرح مجھے عزت دی جائے۔ حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں حاضر ہوئے اور آ کر کٹہرے میں کھڑے ہو گئے اور سلطان شمس الدین التمش کو کہا کہ اے سلطان، بتائیے اس عورت کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا کوئی ایسا گواہ موجود ہے کہ اس نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ تو سلطان شمس الدین التمش نے اس ہندو عورت سے پوچھا، بتاؤ تمہارے پاس کوئی ثبوت یا کوئی گواہ موجود ہے؟ تو اس عورت نے 3 ایسے لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اس بات کی گواہی دی کہ خواجہ صاحب نے تہجد کی نماز کے وقت اس عورت کو پردے کے پیچھے لے گیا اور اس کے ساتھ زنا کیا، اور یہ ناجائز بچہ جو اس عورت کی گود میں رو رہا ہے یہ خواجہ صاحب کا ہے۔ وہ ہندو عورت نہیں جانتی تھی کہ آخر اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ جب تمام گواہان گزر گئے تو اب اس عورت نے کہا کہ خواجہ صاحب کا جرم ثابت ہو چکا، لہذا سلطان معظم سزا سناؤ۔ جب اس عورت نے یہ دلائل دیے تو خواجہ صاحب بولے، سلطان شمس الدین التمش، کیا تو مجھے ایک رات کی مہلت دے سکتا ہے؟ آپ اس مقدمے کا فیصلہ کل سنانا۔ جب یہ بات سلطان خواجہ صاحب نے کہی تو سلطان شمس الدین التمش رونے لگا اور کہا، خواجہ صاحب آپ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ ناظرین، یہاں آپ کو سلطان شمس الدین التمش کے بارے میں بتاتے چلیں کہ سلطان شمس الدین التمش کون تھا، آپ کی بہادری کے قصے کس طرح مشہور ہوئے
اور سلطان شمس الدین التمش کا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا رشتہ تھا؟ دوستو، شمس الدین التمش سلطنت دہلی کا تیسرا حکمران اور خاندان غلامان کا تیسرا بادشاہ جو قطب الدین ایبک کا غلام تھا، اور اس نے ہونہار دیکھ کر اسے اپنا داماد بنا لیا تھا۔ سلطان شمس الدین تمش ہندوستان کے عہد سلاطین کا ایک صاحب طمطراق بادشاہ تھا، جس نے اپنے عہد میں ہندوستان کی سرزمین سے ناانصافی، جہالت کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے وہ کردار ادا کیا جو بعد میں کوئی بھی نہ کر سکا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں حیات تھے، اور سلطان آپ کی ذات کی روشنی سے محروم نہیں تھا۔ سلطان شمس الدین کی زندگی کا ایک واقعہ تو آپ نے بھی سن رکھا ہے، جو کہ بہت مشہور ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے قبل وصیت فرمائی کہ ان کا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے پوری زندگی میں کبھی نماز عصر کی سنتیں بھی قضا نہ کی ہوں۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت خواجہ کا جنازہ تیار ہوا تو ایک بھی ایسا شخص نہ مل سکا جو اس شرط پر پورا اترتا۔ تب سلطان شمس الدین التمش یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ آج حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے میرا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اس طرح سلطان نے خود حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جس سلطان کی زندگی میں عصر کی سنتیں بھی قضا نہ ہوئیں تو بتائیں اس سلطان کی سلطنت کیا ہوگی، اس کی عدالت میں انصاف کیسا ہوگا۔ دوستو، اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ خواجہ صاحب اسی وقت عدالت سے الٹے قدموں چل پڑے تو آپ کے مریدوں نے کہا کہ حضور سواری تیار ہے، تو خواجہ صاحب نے کہا کہ ساری زندگی سواری پر گزاری ہے، لہٰذا اب لوگوں کے درمیان سے پیدل چل کر جانا چاہتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر ایک ہندو عورت کی بدکاری کا الزام لگانے کے بعد لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ میری پاکیزگی کی باتیں تو اتنی دہلی میں نہیں پھیلیں جتنا میرے اوپر کیچڑ اچھالنے کی ہوئیں۔ خواجہ صاحب رات کو جب نیند میں سو رہے تھے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے آپ کو فرمایا، خواجہ صاحب میرا انتظار فرمائے، میں بہت جلد آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اگلی صبح خواجہ قطب الدین کاکی عدالت میں حاضر ہوئے اور سلطان شمس الدین التمش کو کہا کہ 3 دن کے بعد خواجہ اجمیری صاحب یہاں پہنچنے والے ہیں اور ان کے آنے کا انتظار کیجیے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور سلطان شمس الدین التمش خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ اور اس دن دنیا کی انوکھی عدالت میں پیر کٹہرے میں کھڑا اپنے مرید کو جواب دے رہا تھا۔ جب یہ بات سلطان شمس الدین التمش نے سنی تو اسی وقت وہ عورت بولی، حضور یہ صرف ایک فطور ہے، کیونکہ ایک رات میں نہ ہی کوئی اجویر سے آ سکتا ہے اور نہ ہی جا سکتا ہے، لہٰذا خواجہ صاحب کو کس نے بتایا کہ وہ آ رہے ہیں؟ تو سلطان شمس الدین التمش نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے دن ہی کہا تھا کہ یہ شمس الدین التمش کا دربار ہے، یہاں انصاف ہوگا، لہٰذا تمہیں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں۔ سلطان شمس الدین التمش نے خواجہ صاحب کو 3 دن کی مہلت دے دی۔ وقت گزرتا رہا، تیسرے دن کی شام ہو گئی، لیکن ابھی تک حضرت خواجہ معین الدین چشتی حجویری نہیں پہنچے تھے۔ خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب کی نماز جماعت کرائی تو جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ آخری صف پر ایک شخصیت تھی جس کی 2 رکعتیں رہتی تھیں، اور وہ شخصیت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ آپ نے جیسے ہی سلام پھیرا تو خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ جا کر آپ کے گلے لگ گئے، تو خواجہ صاحب نے کہا کہ اب میں آ گیا ہوں، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں۔ جب یہ بات خواجہ صاحب نے کہی تو نہ صرف خواجہ قطب الدین صاحب رو رہے تھے بلکہ پوری کی پوری مسجد میں تمام نوازی خواجہ صاحب کو دیکھ کر رونے لگے۔ صبح عدالت لگی، خواجہ معین الدین خواجہ قطب الدین کاکی کو لے کر عدالت میں حاضر ہوئے۔ خواجہ صاحب نے دیکھا کہ ایک عورت کٹہرے میں 2 ماہ کے بچے کو لیے کھڑی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے سلطان شمس الدین التمش کو کہا کہ اس مقدمے کی کارروائی شروع کی جائے۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہو گئی۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کے قریب گئے اور جا کر گود سے بچے کے منہ سے کپڑا ہٹاتے ہوئے کہا، اے بچے تم گواہی دو کہ تمہارا باپ خواجہ صاحب نہیں۔ یہ دیکھ کر وہ عورت ہنسنے لگی اور کہا، خواجہ صاحب لگتا ہے کہ آپ کے مرید پر الزام لگنے کے بعد آپ سٹھیا گئے ہیں، کبھی 2 ماہ کے بچے نے بھی بولنا سیکھا ہے۔ تو یہ سن کر خواجہ صاحب نے کہا کہ اے عورت تم صبر کرو، یہ بچہ ضرور بولے گا۔ عدالت میں موجود لوگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ لوگ سوچ رہے تھے شاید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے ساتھ کوئی ٹھوس ثبوت لے کر آئے ہیں جس سے خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر بدکاری کا لگا الزام دھل جائے گا، لیکن خواجہ صاحب کی اس بات کو دیکھ کر لوگ بڑے حیران و پریشان ہو گئے۔ سلطان شمس الدین تمش یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ساری عدالت بڑے بڑے سرداروں اور وزیروں سے بھری ہوئی تھی۔
چند لمحے گزرے، پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب اس عورت کے قریب گئے اور دوبارہ اس عورت بچے کو آواز لگائی اور کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ تم اس بات کی گواہی دے دو کہ خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ تمہارے بابا نہیں۔ تو چند ہی لمحے گزرے تو وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں اٹھ بیٹھا اور ایک سردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، حضور وہ میرا باپ ہے۔ جب یہ منظر تمام لوگوں نے دیکھا تو پوری عدالت میں ہلچل مچ گئی اور لوگ حیران پریشان ہو گئے کہ خواجہ صاحب کے کہنے پر 2 ماہ کا بچہ بول پڑا، اور اس بچے کی گواہی کے بعد خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی کردار پر لگا داغ ہمیشہ کے لیے دھل گیا۔ اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب خواجہ قطب الدین کاکی صاحب کو اپنے ساتھ اجمیر لانے کے لیے خواجہ صاحب کے ہاتھ سے پکڑا تو تمام لوگ خواجہ صاحب کے پیروں میں پڑ گئے اور کہا کہ حضور دلی کو خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ضرورت ہے، لہٰذا آپ مسلمانوں کی بقا کی خاطر خواجہ صاحب کو یہیں رہنے دیجیے۔ اور اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب دلی کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلے گئے، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دوبارہ دلی میں نہیں آئے تھے۔